یہ رسیالے ہوتے ہیں نا, موسیقی سننے کے عادی لوگ ہوتے ہیں, لوگ مولویوں پہ اور دیندار لوگوں پہ کہتے ہیں یار یہ میوزک سن کے ان کو سکون کیسے ملتا ہے, کیسی بورنگ لائف ہے. میں نے بہت دفعہ ایک واقعہ سنا ہے, ہماری ایک کزن تھی, ہماری کزن کی بیان سن رہی ہوتی ہے, بہت پرانا واقعہ ہے, اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ اس کی بات ہے. تھوڑا سا ان کا لائف اسٹائل ذرا لگژری تھا, تھوڑا سا ماڈرن قسم کی. تو ہمارے گھر میں آئی تو میری جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں ان سے کہا کیسی بورنگ تھی لوگ کی زندگی, کیسی بورنگ تھی, نہ کوئی مووی دیکھ رہا ہے یہاں پہ, نہ کوئی میوزک چل رہا ہے, آرام سے. ہمارا تو جوائنٹ فیملی تھی پہلے, بہت پرانی بات ہے. تو والد صاحب گھر میں آتے تھے, سب بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, اور سب شادی, زیادہ تر ہم بھائی ہمارے شادی شدہ تھے تو سب پردہ بھی کرتے تھے بھابیاں, تو بس صبح اٹھ کے نماز پڑھی, اسکول چلے گئے یا اپنے جو بھی کام میں. یعنی کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی گھروں میں جیسے چیزیں ہوتی ہیں نا, ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں صحیح ہے نا, یا فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, یہ سب چیزیں نہیں. شادی بھی ابھی کوئی ڈانس ناچ گانا, کوئی شادی بھی ایسی آرام سے. میری شادی ایسے ہوئی تھی کہ مجھے رشتہ آیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اوکے کر دیا. وہ لوگ پنڈی میں تھے, تو جب اوکے کر دیا تو پنڈی میں تھے, ٹھیک ہے. تو شادی کیسے ہوگی, تو پنڈی میں تھے, شادی کیسے ہوگی. تو اتنا تکلف تو کرنا پڑا کہ مجھے پنڈی جانا. تو میری والدہ چلے گئی پنڈی میرے ساتھ, اور میرے بھائی بھاولپور میں تھے, بھائی اور بھابھی کو بھاولپور سے پہنچ گئے وہاں. میں والدہ کے ساتھ پنڈی پہنچ گیا. وہی مسجد میں کسی مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا, ہم یہاں سے واپس آ گئے. میں, میری والدہ اور ہماری اہلیہ واپس آ گئے. پٹاخہ بھی جو شبرات کا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں. اچھا جب شادی ہو کے واپس آ گئے تو میں جمعرات کو بیان کیا کرتا تھا اپنی مسجد میں. تو جمعرات کو میں پھر ناغا ہو گیا, کیونکہ میں شادی اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. میرے کئی بیانات ناغے اپنی شادی کی وجہ سے ہوئے. لوگوں کے تو ناغے ہوتے ہیں نا, حضرت صاحب فلاں کی شادی میں گئے ہیں, ہمارے جو ناغے ہوتے ہیں وہ اپنی شادی میں گیا ہوا ہوتا ہوں میں. بہت دفعہ ایسا ہوا, تو میں اس دفعہ بھی اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. تو وہ میری پہلی شادی تھی. تو میں جب واپس آیا ہوں تو اب کچھ لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب کل آپ تھے نہیں, جمعرات میں ہم آئے بیان. میں نے کہا میری شادی تھی. میرے پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. یہ کیا ہوا, پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. تو میں نے کہا کیا کہاں گھومتا تھا, آپ بتاؤ, جس کی شادی ہونے والی ہے اس کو کہاں گھومنا چاہیے, کیا کر رہا ہے. ارے کچھ بھی نہیں ہے, تو بس ایسے ہی گئے ہو گئے. تو اب بتاؤ تو انٹرٹینمنٹ لائف میں کچھ ہوا. کس قسم کی شادی ہے یار, لیکن اس قسم کی شادی کئی دفعہ ہو سکتی ہے. حقیقت بتا دو آپ کو, یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا یہ ان لوگوں کو مہیا نہیں ہے جو اس قسم کی شادی نہیں کرتے. ایک دفعہ میں دو لڑکا پٹاخے دولے آ رہے ہیں جناب, اس کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں اور لفافے آ رہے ہیں, اس کے سارا ولیمے کا خرچہ ہم نے. پھر میں نے ولیمہ کیا وہ بھی سادگی سے کیا. ولیمے میں ہم نے لفافوں پر پہلے پابندی لگا دی, کسی کو لفافہ لانے کی اجازت نہیں, اپنے خرچے پہ کریں گے جو بھی ہوگا. تو سادگی سے کیا, وہ کوئی زیادہ دھوم دھڑکا نہیں کرتا. وہ ولیمہ آپ ہال میں بھی کر سکتے ہو, غلط نہیں ہے, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ ذرا اچھے طریقے سے کریں. تو اب کیا ہوا کہ جب لوگ آئے ہیں تو وہ بھی حیران ہو رہی ہے اس قسم کا حساب کتاب چل رہا ہے. تو لفافوں پر بھی ہم نے پابندی لگا دی, کوئی لفافہ لانے کی. اچھا پابندی لگاؤ تو کوئی بھی الحمدللہ لے کے بھی نہیں آیا. یعنی اس کا مطلب لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یار یہ جان چھوڑاؤ لفافوں سے. تو ولیمہ میں دولہا ولیمے کے سارے پیسے کیا کر لیتا ہے, لفافوں میں ریکور ہو جاتا ہے. تو اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مولویوں کی شادی دیکھو کتنی سادہ سے, 5 روپے بھی نہیں ملے, نہ کوئی پٹاخہ پھوٹا, نہ کوئی فائرنگ ہوئی, نہ کوئی ہلا گلا ہوا. ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. کسی مولوی کے پاس بیٹھو ان کو بتائے گا بھائی شادی میں جو فائدے ہیں وہی نعیاشیوں میں نہیں ہے. تو جب آپ ایک شادی اس طرح سے کرو گے تو بس ایک ہی ہوگی, اب دوبارہ اس کی اتنا برباد ہو گئے تھے نا اس میں, اور وہ 2-3 دن کی انٹرٹینمنٹ, 2 لڑکا ہو گیا. اس میں پھر جو آگے مسائل ہوتے ہیں, پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے, وہ کزنیں آپس میں ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو لوگ کہتے ہیں اس میں ہے کیا, خدا نخواستہ ہم کوئی غلط نیت سے تو نہیں دیکھ رہے. دیکھو ان چیزوں کے سائڈ افیکٹ فوری نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو ایسے مس گیدرنگ میں ڈانس ہوا ہے تو کوئی کسی نے جا کے کسی لڑکی کو پکڑ لیا وہاں جا کے کسی نے وہ غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ, کچھ بھی نہیں ہوتا. حیا آہستہ آہستہ ختم. حیا ختم ہونے سے پتہ کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ کی نئی جنریشن ہے نا یہ اپنے بڑوں سے بدتمیز بن جاتی ہے. کیونکہ حیا آپ کو روکتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, بہن کو روکتی ہے بھائی کے سامنے تھوڑا سا ریزرو رہ کے رہے, تمیز سے بات. لیکن جس بہن نے بھائی کے سامنے ڈانس کر لیا
اب آپ اس سے یہ امیدیں نہ لگاؤ کہ وہ بھائی کو رسپیکٹ دے گی, بھائی جان آپ کائنڈلی آئیے بیٹھیے, نہ. وہ جب ڈانس کر لیا اس نے تو بھائی وہ کہے گی جتنی میں ہوں اتنی ہی یہاں پہ, کوئی ہم کو ایک دوسرے پر حق نہیں ہے, تمیز سے چلنا ہے چلو ورنہ شٹ اپ, ٹھیک ہے نا, بات آ رہی ہے سمجھ میں. پھر وہ جو جذبے ہیں نا, بھائی کی بہنوں کے لیے جان دے دیا کرتا, اس کو جناب اس کے لیے نچھاور کرتی اپنی زندگی, یار اس کی حفاظت کرنی ہے, اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہے, یہ اگر بیوہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں میرے گھر میں, یہ سب چیزیں کہیں ختم. افضل زندگی آپ اپنی لائف میں اپنی لائف کو انجوائے کرو. یہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے یہاں آ کے. ہر گناہ کے ایک زہریلے اثرات ہیں جو فوری طور پر نہیں نظر آتے. گورے سے یہی تو غلطی ہوئی ہے, اس نے کہا جو لبرل لوگ یہی تو غلطی کرتے ہیں, کہ کیا ہو گیا گانا سنتا ہے تو کیا ہو گیا, گانا سننے سے کیا ہو گیا, ڈانس کرنے سے, یہ جو بےہودہ قسم کا, ایک تو وہ اتنگ ہوتا ہے بیچارے ہمارے کے پی کے والوں کا, وہ تو ویسے سادہ طریقے سے نا ایسے گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ تو ڈانس ہی نہیں ہوتا نا, وہ تو ویسے ہی تو وہ قبائلی ایک رقص ٹائپ کا ہوتا ہے, تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو پراپر یہ جو, اب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا کریں آپ لوگ, لیکن اس پہ یہ والا بیان نہ فٹ کر دیں کہ ان پہ فتوے لگا دیں جا کے, وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ, تھوڑا سا ہل رہا ہے نا وہ شادی میں سادہ طریقے سے. تو ہر چیز کی بھائی سگریٹ کے جو اصول ہیں وہ چرسیوں پہ تھوڑی لگیں گے, چرس الگ چیز ہے, ہیروئن, میں ہیروئن کے خلاف بیان کر رہا ہوں, اب سگریٹ والوں کو جا کے فتوے دینا شروع کر دو, تو وہ ایک الگ چیز ہے. کے پی کے میں یا بعض دیہات میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈھول رکھ کے نا, اتنگ کہتے ہیں اس کو, اتنگ کہتے ہیں, تھوڑا سا اتنگ مار رہے ہوتے ہیں. وہ افغانستان میں سنا ہے کہ وہ جو مجاہدین تھے نا وہ بھی کرتے تھے لڑائی سے پہلے نا, مجاہدین کی عادت تھی افغانستان میں جو رشیا کے خلاف لڑتے تھے, پھر یہ طالبان کا بھی سنا ہے, یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی جنگ سے پہلے نا تھوڑا سا ڈھول بجا کے یہ والا اتنگ کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا گھومتے ہیں, یہ تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم کو جنگ کو ٹینشن ہی نہیں لے رہے. تو خیر, تو یہ جو ڈانس ماس آج کل ہو رہے ہیں, ان میں ہوتا کیا ہے, جب آپ کی حیا نکلے گی تو اب اس کے پھر آگے جا کے سائڈ افیکٹ, ماں باپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں. کنٹرول میں کیسے ہیں, جب ایک لڑکی اپنے والد کے سامنے ڈانس کر رہی ہے تو باپ کا مقدس رشتہ اور حیا ویا ختم. اب وہ نہیں ہوگا کہ وہ ابا کو, آپ اپنی بچیوں کو عادی بناؤ, باپ کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیا کریں, تو دیکھو آپ کا کتنا احترام کرے گی, آپ کی بات مانے گی, آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی. اور یہ چیز ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر جوان لڑکی اپنے ابا کو دیکھ کے تھوڑا سا سر پہ چادر لے لیتی ہے, یہ چادر نہیں لیتی, تھوڑا سا ریزر ہو جاتی ہے کہ بھی ابا آ رہے ہیں, تھوڑا سا گلے میں دوپٹہ لے لو, تو کیا اس سے ترقی کا کیا تعلق ہے بھائی. یعنی لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اپنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ چلیں گے نا اپنے گھروں میں تو ہم تو انگریز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ابے بھائی اس سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے یہ جو دماغ میں آپ لوگوں نے بٹھا لیا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول لے کر آئیں گے تو ہمارے اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوں گے, اچھے انجینئر نہیں پیدا ہوں گے. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس سے زیادہ اچھے پیدا ہوں گے, کیونکہ تمیز والا آدمی جس کی سوچیں دائیں بائیں نہ گھومتی ہو وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہے, زیادہ اچھے طریقے سے. دیکھو جامعۃ الرشید جب سے آیا ہے نا عصری تعلیم میں, ہمارے طلبا کو جامعۃ الرشید نے جب سے کہا نا کہ ڈاکٹر بھی بنو, انجینئر بھی بنو, ایم بی اے بھی کرو, بی بی اے بھی کرو, یہ سارے ایڈوانس ڈگریاں, الحمدللہ جامعۃ الرشید کا رزلٹ دوسری یونیورسٹیوں سے آگے ہے. حالانکہ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہے, استاذوں کا احترام ہے, مگر اتنا نہیں جو مدرسوں میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ فلمیں بھی دیکھنے جاتے ہیں. مجھے تو خود یونیورسٹی کے لڑکے بتاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سینما کرنے چلے جاتے ہیں, ان کے ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ابا سمجھ رہے تھے بچی کہاں گئی ہے, یونیورسٹی گئی ہوئی, ہم تو چلے جاتے ہیں فلم بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں. تو وہ ساری آزادی وہاں دی ہوئی ہے, کوئی تنگ ماحول نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا ماحول کیا ہے, تنگ ماحول ہے. وہاں گرل فرینڈ ہے ہی نہیں, سارے اپنے جیسے لڑکے داڑھیوں والے وہ بھی وہی نظر آئیں گے اس کو, تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ رزلٹ دیکھو, الحمدللہ رزلٹ دیکھو آپ کو. ابھی تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں 10-12 کمیشن آفیسر نیوی میں گئے ہیں جامعۃ الرشید کے 2 سال پہلے. میں میرے شاگرد بھی ہوں, میں ان سے ملا ہوں, میری تصویر بھی یوٹیوب پہ شائع ہوئی, آپ نے دیکھا ہوگا, نیوی کے آفیسر کھڑے ہوئے, بیچ میں کھڑا ہوں, ان میں زیادہ تر ہمارے شاگرد تھے. تو یہ دماغ میں نا آپ لوگوں نے خام میں ایک چیز بٹھا لی ہے کہ یار بالکل ایسا عیاشی دے دو تو ترقی زیادہ ہوگی. ترقی زیادہ نہیں ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو انگریز نے اتنی عیاشی میں کیسے ترقی کر لی, تو بھائی انگریز اگر اتنا عیاش نہ ہوتا اس سے 10 گنا آگے نکل چکا ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا, جیسے ایک عالم کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں نا, علماء کہتے ہیں کہ سود ہماری معاشی, سود جو ہے نا سودی نظام جس کنٹری میں ہوگا تو معیشت کیا ہو جائے گی, برباد. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر امریکہ اتنا پاورفل کیوں ہے معیشت میں, فرانس اتنا پاورفل کیوں ہے,
وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے معیشت کی ترقی کے اور اتنے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ایک سبب ہے نا سود، وہ تباہی کا ذریعہ نہیں بن رہا. اگر وہ سود کو بھی ختم کر دیں اپنے معاشرے سے تو آج وہ معاشی جس سطح پہ پہنچے ہوئے اس سے 10 گنا آگے جا چکے ہوں گے. وہ تو ہمارے ہاں معاشی ترقی کے کوئی اسباب نہیں ہے، اور سودی نظام سے جو ہونی چاہیے تھی ترقی وہ بھی نہیں ہو پائی. اور تنزل کی طرف کرنسی دیکھ لو نا، 25 سال پہلے کا آپ 10 روپے اٹھا کے 10 لاکھ روپے اٹھا کے دیکھو یا 10 روپے اٹھا کے دیکھو، اور آج دیکھو زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق. 25 سال پہلے سونے کی قیمت دیکھ لو اور آج قیمت دیکھ لو. تو یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. انسان دھوکے میں آتا ہے اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر، اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. آپ ہر وقت تیار رہیں، کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرعون اسی چکر میں آ گیا تھا. تو فرعون کے دربار میں جو ایک آدمی مسلمان ہوا نا، جس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، اس نے فرعون کو کیا کہا ہے؟ یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم دیکھو آج تمہارے پاس بادشاہت ہے، آج تم زمین میں غالب ہو. اچھا وہ یہ شو کر رہا ہے میں تمہارا ہی میں صحیح ہوں، لیکن موسیٰ کی بات کو تھوڑا سا غور کر لو. یعنی اتنا بھی رد نہ کرو کہ بس جو موسیٰ کا آپ سننا ہی نہیں، سن تو لو نا، ایک دفعہ سن تو لو کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک حکمت کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں نا. اگر وہ یہ شو کر دے میں تو موسیٰ پہ ایمان لے آیا پھر تو کوئی بات سنے گا ہی نہیں. تو یہ شو نہیں کر رہا کہ میں موسیٰ پہ ایمان لایا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم کو یہ چاہیے کہ ہم غور کر لیں کہ موسیٰ کی بات کو سیریس لے کے ایک دفعہ غور کریں، اگر اس کے بعد غلط لگے تو ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ جو کہہ رہا ہوں سننا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغ والے کسی کے گھر جا کے دروازہ بجائے نا کہ ہمارے اندر آ جائیں اور ہم نے کلمہ پڑھا. بہت لفظ سننا پسند نہیں کرتے. ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا، نکلو یہاں سے. بھائی آپ نہیں جاؤ، تھوڑی دیر سن لو، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے شاید غور کرنے کی توفیق مل جائے. یار کوئی بندہ کوئی بات کہہ کر گیا ہے، کوئی غلط ایسا تو نہیں وہ صحیح کہہ کے گیا ہو. جو آدمی سننا برداشت نہیں کرتا نا، اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتی. جو اپنے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ میں بالکل صحیح ہوں، مجھے کوئی سمجھائے نہیں، مجھے کوئی نصیحت نہیں چاہیے، سمجھ لو اس کی تباہی یہاں سے شروع ہو. اور جو آدمی اپنے کان کھلے رکھتا ہے، یار کوئی بات میرے فائدے کی اگر بتاؤ تو میں سنتا ہوں، ٹھیک ہے میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کو مسرت کر دوں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں تکبر نہیں ہوتا. بعض خطیب ہوتے ہیں آپ ان کو جا کے بتانا چاہو نا سر آپ نے بیان نہیں، انہوں نے مجھے کون ہوتا مجھے سمجھانے والا، سمجھ لو اب یہ غلطیاں کرنا شروع کرو، اب یہ پھینکتا رہے اور یہ برباد ہو جائے گا. جس آدمی نے اپنا لچک رکھی ہوتی ہے کہ بھائی میرے میں کوئی غلطی تو بتا دو، تو ٹھیک ہے وہ غلطی نہ مانے لیکن سن لے، غور کر لے. اسی طرح ایک گزارش کروں گا آپ لوگوں سے، دیکھو میرے پاس میاں بیوی کے کیسز بہت آتے ہیں، اس لیے میں بار بار یہ ٹاپک لے کر آتا ہوں. اور یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے نا. جب بیوی آپ کی آپ کو بولا کرے نا آپ کے اندر یہ خرابی ہے، مرد میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے وہ سنتا نہیں. مرد میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے وہ سنتا نہیں. تو نہ مانو بیگم کی، لیکن ایک دفعہ غور سے سن کے غور کر لو کہ یار یہ صحیح تو نہیں کہ. اکثر مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیگم نے یا سسر نے یا ساس نے داماد کو بول دیا کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ ذرا صحیح نہیں کر رہے، ایک دم تیش میں آ جاتا ہے. یہ تیش میں آنا تکبر ہے، یہ اس کی علامت ہے. دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہو، ساس صاحب ہو سکتا ہے آپ کے سسر صاحب غلط کہہ رہے ہیں، عین ممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بیگم آپ کی غلط کہہ رہی ہے، تو کہنے تو دو نا یار اس کو. سن لو یار، آرام سے سن لو، بولو اچھا غور کرو. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ، اور یہ تو میں نے اب تو دیکھا ہے کہ بڑا جب چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے تو چھوٹا بھی تیش میں آ جاتا ہے. شریعت یہ کہتی ہے چھوٹا اگر بڑے کو کوئی بات بتا دو تو بڑا بھی تحمل سے سن لے کہ یار شاید صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، بڑا اگر چھوٹے کو کہے گا نا، باپ اگر بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا دیکھو تمہارے اندر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو بیٹا فوراً غصے میں آ جاتا ہے. تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ برائی پروف ہیں، آپ برے ہو ہی نہیں سکتے، آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے، تو بھائی آپ ٹھیک ہو کے بھی پھر غلط ہو. سمجھ رہے ہو نا، اللہ کی نظر میں آپ ٹھیک ہو کے بھی کیا ہو. بے شک ہو سکتا ہے وہ برائی آپ کے اندر نہ ہو، لیکن جو آپ سننے کا آپ کے اندر تحمل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے آپ کیا ہو. دیکھو ہم اپنے حساب سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں، اللہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائی تھے پچھلی امتوں میں، ایک بہت پرہیزگار تھا ایک گناہگار تھا. جو پرہیزگار جو تھا نا وہ گناہگار کو سمجھاتا تھا، یار تو یہ کر دیا کر، وہ سنتا رہتا تھا اچھا بھائی ٹھیک ہے کوشش کروں گا، پھر ٹھیک نہیں ہوتا تھا لیکن سنتا تھا، تکبر میں نہیں آیا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا ہے بھائی.
اچھا بھائی ٹھیک ہے. پھر اس نے کبھی کسی دن کہا تو کہا ٹھیک ہے یار اللہ معاف کر دے گا یار. تو ایک دن بڑا سمجھا رہا تھا چھوٹے کو یا دوسرے بھائی کو, تو اس نے کہا کہ یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنا غضب آیا, اللہ نے فرمایا ایل المتعلی علی اللہ اللہ یغفر لفلان, میرے اوپر کون قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں مغفرت نہیں کروں گا. اللہ نے دونوں کو موت دی, اس کو بخش دیا جو گناہ گار تھا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا. اللہ آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بات پر ساری نیکیاں ختم ہو گئی اس کی. بظاہر تو لگتا ہے نا معاذ اللہ کا یہ ظلم تو نہیں ہو رہا. اصل بات یہ کہ ان نیکیوں کی بیس کیا تھی, وہ نیکیاں تکبر کی بیس, وہ نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. وہ سمجھنے لگا تھا کہ میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں جنت واجب ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا میرے لیے, اور اس پر جہنم. تو جب آپ کی کانسیپٹ ہی غلط ہے تو اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ گناہگار نیک تو نہیں تھا لیکن آپ سے زیادہ نیک تھا وہ, کیونکہ آپ کی نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. آپ کو تو نیکی کرنی چاہیے تھی بھائی, ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ اپنے فضل سے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے, اللہ پر لازم نہیں ہے میں تو نیک کر کے بھی میں اللہ کا شکر کہاں ادا کر رہا ہوں. آپ کو یہ سوچ کے کرنا چاہیے. اور دوسرے پہ آپ نے جو اللہ پہ کہہ دیا کہ اللہ مغفرت کر ہی نہیں سکتا, یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کسی سے چندہ مانگنے کے لیے جائے, اس کی مرضی دے نہ دے. ایک آدمی کسی سیٹھ صاحب کے پاس گئے جو بڑے سخی تھے, جو ہر ایک کو لٹایا کرتے تھے نا, بڑے سخاوت, اور ان کو اپنی سخاوت پہ بڑا ناز بھی تھا. آپ نے کیا کیا کہ ایک آدمی سیٹھ صاحب کے پاس چندہ لینے کے لیے گیا, اتفاق سے اس دن سیٹھ صاحب نے اس کو کسی مسئلہ سے نہیں دیا, منع کر دیا. آپ کو جب پتا چلا آپ نے کہا کہ وہ سیٹھ تو بڑا کنجوس آدمی ہے. اب آئے گا سیٹھ کو غصہ, آئی بات سمجھ. سیٹھ کیا کرے گا, اس کو فقیر کو جس کو رد کیا تھا نا بلائے گا اور بلینک چیک پکڑا دے گا اس کو. بولے بھائی اس نے میرے پہ کنجوسی کا جو تانا لگایا ہے یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. میں نے تو تجھے کسی مسئلہ سے نہیں دیے تھے پیسے, لیکن اب اس سے بڑی مسئلہ آ گئی ہے کہ مجھے کنجوسی کا تانا دیا جا رہا ہے, یہ لے اس پہ کروڑ روپے لکھ دے, کروڑوں تیرے ہو گئے. تو وہ آدمی تو مستحق نہیں تھا کروڑوں کا, لیکن جو سیٹھ ہوتا ہے نا جو کنجوسی کے تانے کو برداشت نہیں کرتا, وہ اپنے آپ سے اس تانے کو ختم کرنے کے لیے اس کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا کہ اب کہہ کے بتا کہ میں کنجوس ہوں. یہاں بھی یہی ہوا ہے, کیونکہ اللہ جواد اور کریم ہے نا. اللہ بخل اور کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. اللہ یہ تانا برداشت نہیں کرتا کہ میں رحیم و کریم نہیں ہوں, صحیح ہے نا, یہ تانا اللہ کو برداشت نہیں. اب اللہ گناہگار کو سزا دے رہا ہے, اس میں اس کی مصلحت ہے, اس کا قانون یہی ہے کہ گناہ ہوگا, وجہ اور مصلحت کیا ہے. ام نجعل المتقین کالفجار, اللہ فرماتا ہے اگر میں سارے گناہگاروں کو بخش دوں, سزا ہی نہ دوں, تو جو گناہ سے بچے ہیں اور جو گناہ کرنے والے ہیں وہ سیم ہو جائیں گے. تو بچنے والے کہیں گے اللہ جب سبھی کی مغفرت کرنی تھی تو ہمیں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا تھی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی, ہم جناب روزے رکھ رہے ہیں, ہم نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور یہ تاڑو ایک نمبر کا, کوئی انٹی اس نے محلے کی چھوڑی نہیں ہے, یہ بھی اسی جنت میں بھی اسی جنت میں, تو ہم بھی یہی کر لیتے, ہم بھی تاڑو بن جاتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نیک لوگ اور پرہیزگاروں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں. تو عام اصول اللہ کا یہی ہے, گنہگار کو ملے گی سزا, تو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا, اور نیک آدمی وہ پہلے ہی جنت میں جائے گا, اور جنت میں جائے گا بھی اونچے درجات میں. تو قانون یہی ہے. اب اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہتے کیا کرتے, جو بھائی گنہگار تھا اس کو کیا ملنی چاہیے تھی, سزا. اصول تو یہی تھا. لیکن جب اللہ کو تانا دے دیا نا کہ اللہ تو اللہ کی قسم مغفرت کر ہی نہیں سکتا, یہ ایسے جیسے بڑے سیٹھ کو آپ کہتے ہو خدا کی قسم اس کی جیب سے کوئی 5 روپے نکال کے دکھائے, وہ کہے گا بھائی تو میرے ابا مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے. وہ 5 نہیں, وہ 5 کروڑ نکال کے دے گا اور آپ کو تپانے کے لیے دے گا وہ. تو یہاں کیا ہوا ہے, اللہ کو تانا دے دیا کہ وہ رحم نہیں کر سکتا, بندوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو اب اللہ کو جو صفت ہے نا, جو غیرت والی صفت, وہ صفت جوش میں آئی. میں نے کو یہ کہہ دیا میں کسی گنہگار کو بخش نہیں سکتا, میں بخشوں گا اس کو, ٹھیک ہے نا, میں بخشوں, کر لے کیا کرنا ہے تم. تو وہ غریبی میں اس کی کیا بخشش ہو گئی, اس نے آخرت میں بھائی سے گلے مل کے کہے گا یار نیکیاں تم نے کی ہے, فائدہ کس کو پہنچا دیا. تو اللہ بھی کہے گا بھائی تم بخشنے کے قابل نہیں تھا, لیکن ہم نے تو یہ اپنے آپ سے میں یہ تانے کو بری کرنا چاہتا ہوں کہ میں گنہگار کی مغفرت نہیں کر سکتا. یہ تانا مجھے, جیسے یہودیوں نے کہہ دیا تھا نا, قرآن میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا اللہ کے بارے میں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے نا تو یہودیوں کی معیشت بھی بیٹھنا شروع ہو گئی, کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اس طرف آ رہے تھے, تو یہودیوں کا کٹے چھٹے ختم ہونا شروع ہو گئے. تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ تنگ, اسے ترسا ترسا کے دیکھا. اللہ کا اتنا غصہ آیا
کہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ اللہ نے باندھ دیے، یہ کنجوس ہیں، بل یداہ مبسوط، جیسے ہم جب کسی کو تانا دیتے ہیں نا، کوئی آپ کو بولے کہ تو چور ہے، کہ تیرا باپ چور ہے، ہم کہتے ہیں نا کیا چور ہوگا تیرا باپ، ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر تھوڑا غصہ آئے تو آپ بولیں گے میں چور نہیں ہوں، اس کی علامت ہے کہ آپ چور ہیں، کیونکہ جو بالکل چور نہیں ہوتا نا وہ چوری کا تانا تھوڑی سنتا ہے۔ اگر آپ باقی چوریاں کرتے تھے، کسی نے آ کے بول دیا یار تم تو چور ہو، تو آپ ڈرنے لگو، نہیں بھائی میں چور نہیں، بھائی میں چور نہیں ہوں، ایسے کرو گے نا۔ لیکن اگر آپ نے زندگی میں کبھی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی، غلطی سے بھی کسی کی چپل پہن کے گھر گئے، چوری کے الزام